السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کی نظم خود ستائی کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین حالی کی زندگی اور ان کی شاعری یا نظموں کے متعلق آپ کو جانکاری دوں۔ مولانا الطاف حسین حالی، ان کی ولادت 1837 عیسوی میں پانی پت میں ہوئی اور وفات ان کی 1914 عیسوی میں پانی پت میں ہی ہوئی۔ اصلی نام الطاف حسین حالی، الطاف حسین اور حالی وہ تخلص رکھتے تھے۔ حالی صرف 9 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ رواج کے مطابق عربی اور فارسی پڑھی، دہلی آ کر غالب کی شاگردی اختیار کی، لیکن 1857 کے ہنگامے کے بعد 1857 جو ہنگامہ ہوا، جو انگریزوں کے خلاف پہلی بغاوت شروع ہوئی 1857 میں، اس کے بعد حالی بھی اپنا گھر واپس لوٹے۔ شفتا ان کے دوسرے استاد ہیں حالی کے، جن سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ شفتا شاعری میں اصلیت اور سادگی کے قائل تھے، اور اس طرح حالی نے بھی اپنی شاعری پر بھی اصول لاگو کیے۔ شفتا کی وفات کے بعد حالی ملازمت کی تلاش میں لاہور پہنچے۔ وہاں پر گورنمنٹ کے ایک بیک ڈپو میں اردو میں ترجمے کی ہوئی کتابوں کی تصحیح کرنے پر ماہر ہوئے۔ یہاں رہ کر حالی کو انگریزی ادب سے شناسائی حاصل ہوئی۔ مولانا آزاد نے جس انجمن پنجاب کی تاریخ کی بنیاد ڈالی تھی، حالی بھی اس کے ساتھ جڑ گئے۔ یہاں حالی بھی اس کے ساتھ جڑ گئے۔ جب مولانا آزاد نے انجمن پنجاب کی تاریخ کی بنیاد ڈالی تو حالی بھی اس کے ساتھ جڑ گئے، یعنی اس کام میں لگے رہے۔ یہاں حالی نے موضوعاتی اور نیچرل نظمیں لکھی، جیسے کہ بہت ساری نظمیں انہوں نے لکھی۔ موضوعاتی نظمیں لکھی جیسے کہ برکھا رت، اور اس کے علاوہ نشاط، امید، مناظر، رحیم و انصاف اور حب وطن حالی نے یہاں مشاعروں میں پڑھی۔ سرسید کے کہنے پر حالی نے نظم مسدس حالی لکھی، جو کافی مشہور ہوئی۔ حالی کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ حالی کا اور اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز اسی کتاب سے ہوا، یعنی مقدمہ شعر و شاعری جو کتاب ہے، اسی سے باقاعدہ طور پر تنقید کا آغاز ہوا۔ اردو میں اس کے علاوہ حالی نے سوانح نگاری میں بھی نام کمایا۔ یادگار غالب اور حیات جاوید ان کی مشہور سوانح تصانیف ہیں۔ تو یہ تھی مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کچھ جانکاری جو میں نے آپ کو
دینی مناسب جانی۔ تو اب ہم ان کی نظم کا مطالعہ کریں گے، تو آپ میرے ساتھ تب تک بنے رہے گا۔ ہماری منزل ہمارا مقصد، ہمارے جینے کا آسرا ہے۔ ہماری منزل ہمارا مقصد، ہمارے جینے کا آسرا ہے۔ کسی ادارے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ تو ہمیں ملا ہے۔ ہماری منزل ہمارا مقصد۔ تو ہم اب سب سے پہلے جو الطاف حسین حالی نے جو یہ نظم لکھی ہے خود ستائی، تو اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں لگے کہ نظم کو کس انداز سے اور اس میں وزن کس انداز سے ہم نظم کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اسی انداز سے جس سے نظم کا وزن برقرار رہے۔ اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستائی نہیں، پر خود ستائی کے ہیں عنوان جدا جدا، جو زیور ہر سے معرا ہیں سادہ لہو، کرتے ہیں خوبیاں وہ بیاں اپنی برمال، جو ان سے تیز ہوش ہیں سو طرح سے وہ، پردوں میں کرتے ہیں اسی مضمون کو ادا۔ کہتا ہے ایک کیسی حماقت ہوئی آج، کمبل تھا ایک گھر میں سو سائل کو دے دیا، کہتا ہے دوسرا کی گیا ہو کہ منافل، سائل کی ڈب میں نے دیا مال جب دیکھا، پردے میں زیر کی چھپاتے ہیں بخل یہ، اور بن کے بیوقوف جتاتا ہے وہ سخا، کچھ اس لیے کہ ہم بھی انہی میں سے ہو شمار، اہل وطن کی اپنے بہت کرتے ہیں ثنا، کچھ اس لیے کہ اپنا ہو انصاف آشکار، کرتے ہیں اپنی قوم کی تنقیص جا بجا، کہتا ہے ایک لاکھ نہ مانے برا کوئی، ہے عیب صاف گوئی کا ہم میں بہت بڑا، کہتا ہے ایک گھر ہے خود خوشنما کا، اور ہی پر چاہتے آدمی کو ہیں کہہ کے ہم بڑا، دھوکہ ہنر کا دے کے چھپاتے ہیں عیب کو، اور منہ سے درد کہہ کے دکھاتے ہیں وصف، چپ چپ سن رہا ہے کوئی اپنی خوبیاں، یعنی کہ یہ بیاں ہے سب راست اور بجا، کہتا ہے کوئی اس پر کہ سب حسین زن ہے یہ، ایک خاکسار کو جو دیا تم نے یہ بڑا، قنا ہے وہ انہی پہ ہوئے وصف جو بیاں، اور چاہتا ہے یہ کہ ہو تعریف کچھ سو، کہتا ہے زیر عمر عمدہ ہے شدت سے سادہ لہو، گنتا ہے سب کو نیک و اچھا ہو یا برا، کہتا ہے عمر و زید بھی کتنا ہے عیب بین، بد ہو کہ نیک اس کی زباں سے نہیں بچا، یہ اس کا اور وہ اس کا بیاں کر کے کوئی عیب، ہر ایک ہے اپنی اپنی بڑائی نکالتا، غیبت امید ہے کہ نہ ہوتی جہاں میں، ہوتا اگر یہ خاک کا پتلا نہ خود ستا، حالی جو پترے کھول رہے ہیں جہاں کے، شاید کہ اس سے آپ کا ہوگا یہ مدعا، یعنی کہ لاکھ پردوں میں کوئی چھپائے عیب، اپنی نظر سے رہ نہیں سکتا کوئی چھپا، القصہ جس کو دیکھے جاہل ہو یا حکیم، آزاد میں خودی کے ہیں بے چارہ مبتلا۔
تو یہ تھی غزل کا، یہ آپ کے سامنے میں نے غزل کا نظم کا مطالعہ کیا۔ تو اب ہم اس نظم کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میرے ساتھ تب تک بنے رہے گا۔ سفر سہانا ہے زندگی کا، ہے خواب آنکھوں میں ڈھیر سارے۔ سفر سہانا ہے زندگی کا، ہے خواب آنکھوں میں ڈھیر سارے۔ بلندیوں کا خیال اب ہے نظر میں دیکھو ہے چاند تارے، نظر میں دیکھو ہے چاند تارے۔ مراد ہر ایک کی ہے پوری، ہماری رب سے یہی دعا ہے۔ اب ہم نظم کے اشعاروں کی تشریح کریں گے۔ اشعاروں کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس نظم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مشکل الفاظ، ان کے جو فرنگی ہوتے ہیں، تو میں ان کے معنی آپ کو دہراؤں گا۔ جیسے کہ لفظ اور اس کا معنی کیا ہے۔ خرد، عقل، مورا، خالی یا عاری، سائل سوال کرنے والا یا فقیر یا بھکاری، منفعل، نادم یا شرمندہ یا شرمسار، بخل، کنجوس یا تنگ دلی، تنقیس، نقص نکالنے والا، راست، سیدھا، سچا، کنایت کرنے والا۔ گر، کام کرنے کا خاص طریقہ، القصہ، القصہ مختصر یہ کہ راست، درست، خاکسار، خاک میں ملا ہوا، کنایت کرنے والا جو کہ میں نے آپ کو کہا، وصب، خوبی، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، خوش آمد، کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریفیں کرنا، حسن ظن، اچھا خیال، خودی، آنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خامی، غلطی یا کوتاہی، بد، برا، پترے، دستاویز۔ تو یہ میں نے آپ کو اس نظم میں کچھ الفاظ جو ہمارے ذہنوں میں یا مشکل ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا میں نے آپ کو معنی
بتایا۔ تو اب ہم نظم کے اشعاروں کی تشریح کریں گے۔ اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں، پر خود ستائی کے ہیں عنوان جدا جدا۔ خود ستائی کہتے ہیں اپنی تعریفیں کرنا۔ خود ستائی کا مطلب ہو گیا اپنی تعریفیں آپ کرنا۔ اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں، پر خود ستائی کے ہیں عنوان جدا جدا۔ یعنی وہ کون نہیں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، یعنی حالی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو اپنی تعریفیں نہیں کرتا۔ البتہ اپنی تعریفیں کرنے کے سب کے الگ الگ طریقے ہیں۔ وہ زیور خر سے مرا ہے سادہ لہو، کرتے ہیں خوبیاں وہ بیاں اپنی برمال۔ جو سیدھے سادے لوگ، حالی فرماتے ہیں جو سیدھے سادے لوگ ہیں اور عقل کے زیور سے خالی ہیں، وہ اپنی تعریفیں صاف صاف لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں اور عقل کے زیور سے وہ خالی ہوتے ہیں، وہ سیدھے سادے ہی وہ صاف صاف الفاظوں میں اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ جو ان سے تیز ہوش ہیں سو سو طرح سے، وہ پردوں میں کرتے ہیں اسی مضمون کو ادا۔ جو لوگ، عالی فرماتے ہیں جو لوگ چالاک اور ہوشیار ہیں، وہ اپنی تعریفیں قدریں پردے میں رہ کر کرتے ہیں۔ یعنی پردے میں رہ کر وہ، یہ سیدھے سادے جو لوگ ہوتے ہیں وہ، یا جو چالاک ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، وہ پردے میں رہ کر اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور بلا واسطہ طور پر اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ یعنی بے خوف وہ اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ کہتا ہے ایک کیسی حماقت ہوئی آج کمبل تھا، ایک کیسی حماقت ہوئی آج کمبل تھا ایک گھر میں سو سائل کو دیا۔ یعنی حالی فرماتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ آج مجھ سے یہ بیوقوفی ہوئی کہ گھر میں ایک ہی کمبل تھا، وہ بھی مانگنے والے کو دے دیا۔ اسی طرح وہ اپنی سخاوت کا چرچا کرتا ہے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، بیوقوف لوگ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں ایک ہی چیز تھی، یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا مگر پھر بھی دے دیا، بانٹا میں نے، یعنی لوگوں میں بانٹا، اتنے پیسے بانٹے، اتنا چاول بانٹا، اتنی چیزیں بانٹی۔ تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنی سخاوت کا چرچا لوگوں میں کرتے ہیں۔ یعنی ہم کتنی سخاوت لوگوں کو کرتے ہیں۔ کہتا ہے دوسرا کہ گیا ہو کے منافل، سائل کی ڈب میں نے دیا مال جب دکھا۔ دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے مانگنے والے کی جیب میں پڑا ہوا کافی مال اسے دکھا دیا تو وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ یعنی دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مانگنے والی کی جیب میں، یعنی جو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، یعنی مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، جب میں نے اس کے جیب میں پڑا ہوا کافی مال اسے دکھا دیا
تو وہ شرمندہ ہو کر، یعنی میں نے جب اسے پیسے یعنی مانگنے والے کی جیب میں پڑا ہوا کافی مال اسے، یعنی اسے جب میرا مال، دوسرے شخص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مانگنے والے نے دیکھا کہ میرے جیب میں کافی پیسے ہیں تو وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ پردے میں زیر کی کے چھپاتا ہے، پردے میں زیر کی چھپاتا ہے بخل یہ، اور بن کے بیوقوف جتاتا ہے وہ سخا۔ اس طرح ایک شخص اپنی عقل مندی ثابت کر کے کنجوسی کو چھپاتا ہے، اور دوسرا شخص بیوقوفی کا بہانہ کر کے اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ اس لیے کہ ہم میں بھی انہی میں سے ہو شمار، اہل وطن کی اپنے بہت کرتے ہیں ثنا۔ کچھ لوگ اپنے ملک کے اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یعنی اپنے ملک میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہاں شاعر یہ کہتا ہے، نظم نگار یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی، جو ان کے شہروں میں، ان کے ملکوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ وہ بھی انہی لوگوں میں شمار کیے جا سکے۔ کچھ اس لیے کہ اپنا ہو انصاف اشکار کرتے ہیں اپنی قوم کی تنقیص جا بجا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی قوم کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں تاکہ وہ انصاف پسند کہلائے جائے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی قوم کی، یعنی ہمارا قوم ایسا ہے، ہمارا قوم ایسا ہے، تو اس کی تنقید کرتے ہیں تاکہ وہ انصاف پسند کہلائے جائے، یعنی وہ یعنی انصاف پسند اسے لوگ کہیں کہ یہ لوگ اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں تو یہ اچھا آدمی ہے، تو کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں۔ کہتا ہے ایک لاکھ نہ مانے برا کوئی، ہے عیب صاحب گوئی کا ہم میں بہت بڑا۔ کوئی کہتا ہے اگرچہ ہماری بات کا کوئی برا نہیں مانتا، مگر پھر بھی ہم اسے اپنا عیب ہی کہیں گے کہ ہم صاحب گو ہیں، یعنی ہمیں اچھی بات کرنی آتی ہے، اپنے ملک کی یعنی شہر کی تو وہ برائی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، گویا اس طرح وہ اپنے سچائی پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتا ہے ایک گر ہے خوش آمد کا، اور ہی پرچاتے آدمی کو ہیں کہہ کے ہم بڑا۔ کوئی اپنے خوش آمد کے عیب کو یہ کہہ کر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی تعریفیں کرنے کی کچھ لوگ اس طرح چھپاتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں کہ میں آدمی کو پھسلانے کے لیے اس کی خوش آمد کرتا ہوں، یعنی وہ میری تعریفیں کریں، اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، یعنی خوش آمدید کرتے ہیں، یعنی ایسے ہی تعریفیں کرتے، گویا اسے بڑا کہہ کر اسے پھسلاتا ہوں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا بولتے ہیں، آپ ایسے ہو، آپ اس طرح، ہاں آپ فلانی، آپ کی ایسی تعریفیں کرتے ہیں، ویسی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پھنس جائے، یعنی پھسلا جائے، یعنی وہ میری تعریفیں کرے۔ دھوکہ ہنر کا دے کے چھپاتا ہے عیب کو، اور منہ سے درد کہہ کے دکھاتا ہے وہ وصف۔ کوئی اپنے عیب کو ہنر کہہ کر چھپاتا ہے، اور اگر زبان پر وہ لائے وہ الفاظ تو خالص اور صاف ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی صاف، یعنی کوئی ایسے بھی ہوتا ہے دھوکہ ہنر کا دے کے چھپاتا ہے عیب کو، یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہنر ہے،
اور اپنے عیب کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور منہ سے یعنی منہ پر درد کا نام بھی، اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہ لوگ مجھے اچھا کہے، یعنی صبر کرنے والوں میں شمار کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ چپ چپ سن رہا ہے کوئی اپنی خوبیاں، یعنی کہ یہ بیاں ہے سب راست اور بجا۔ کوئی خاموش سے اپنی تعریفیں سنتا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ کوئی خاموش سے اپنی تعریفیں سنتا ہے۔ اس سے یہ مراد کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ صحیح اور درست ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خاموشی سے اپنی تعریفیں سنتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہی صحیح ہے، کہ لوگ اسے صحیح مانے، درست مانے۔ کہتا ہے اس پر پہ کوئی کہ سب حسن زن ہے یہ، ایک خاکسار کو جو دیا تم نے یوں بڑا۔ اپنی تعریفیں حالی کہتے ہیں، الطاف حسین حالی اپنی تعریفیں سننے پر یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی تعریفیں سننے پر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خاکسار اس تعریف کے قابل نہیں ہوں، یعنی میں اس کے لائق نہیں ہوں، آپ نے مجھے ایسا بنایا، یعنی وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اچھا اور نیک خیال ہے جو تم میری تعریفیں کر رہے ہو۔ اس طرح وہ تعریفیں کرنے والوں کا دل خوش کرتا ہے تاکہ وہ مزید اس کی تعریفیں کریں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیچا کہتے ہیں، میں اس کے لیے لائق نہیں ہوں، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ وہ اس لیے کہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریفیں کریں۔ کنا ہے وہ انہی پہ ہوئے وصف و بیاں، اور چاہتا ہے یہ کہ ہو تعریف کچھ سوا۔ جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، حالی کہتے ہیں کہ جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں سننے والے انہی پر راضی ہوتا ہے، اور وہ تعریفیں کرنے والے کا دل خوش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مزید تعریفیں کرے، اور خود چاہتا ہے کہ اس کی مزید تعریف اور ثنا کی جائے۔ کہتا ہے زید عمر ہے شدت سے سادہ لہو، گنتا ہے سب کو نیک وہ اچھا ہو یا برا۔ زائد عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کی کہ وہ آدمی سادہ ہے کیونکہ وہ سب کو نیک سمجھتا ہے، چاہے کوئی اچھا ہو یا برا، اس کے سامنے سبھی اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ کہتا ہے عمر زائد بھی کتنا ہے عیب بین، بد ہو کہ نیک اس کی زباں سے نہیں بچتا۔ اور عمر زید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہر بات میں عیب نکالتا ہے، کوئی اچھا ہو یا برا، اسے کوئی بچ نہیں پاتا ہے۔ یہ اس کا اور وہ اس کا بیان کر کے کوئی عیب، ہر ایک ہے اپنی اپنی برائی نکالتا۔ اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے عیب بیان کر کے لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم اچھے ہیں، بڑے ہیں۔ غیبت امید ہے کہ نہ ہوتی جہاں میں، ہوتا اگر یہ خاک کا پتلا نہ خود ستا۔ حالی فرماتے ہیں کہ دوسرے کی برائی کرنے کا عیب اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں عیب کرنے کی غیبت کرنے کا یہ عیب لوگوں میں نہ ہوتا، اگر انسان میں اپنی تعریفیں خود کرنے کی بری عادت نہ ہوتی، اگر لوگوں میں یہ عادت نہ ہوتی تو غیبت کرنے کی یہ بری عادت نہ ہوتی تو لوگ اس دنیا میں برائی نہیں ہوتی، اگر انسانوں میں اپنی تعریفیں خود کرنے کی بری عادت نہ ہوتی۔ حالی جو پترے کھول رہے ہیں جہاں کے، شاید کہ اس سے حالی جو پترے کھول رہے ہیں جہاں کے، شاید کہ اس سے آپ کا ہوگا یہ مدعا۔ حالی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ حالی آپ جس
طرح لوگوں کے حاصل بیان کرتے ہیں، خاصا یعنی ان کی شکل، خاصا ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا یہ مقصد ہوگا کہ مقصد اگلے شعر میں بیان کیا گیا، دوسرے شعر میں اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ لاکھ پردوں میں کوئی چھپائے عیب اپنی نظر سے رہ نہیں سکتا کبھی چھپا۔ اگر کوئی لاکھ پردوں میں اپنے عیبوں کو چھپانا چاہے، لیکن چھپانے سے عیب چھپتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کی نظر میں آ ہی جاتے ہیں، اس شعر میں یہ کہتے ہیں۔ اور آخر پر یہ کہتے ہیں القصہ، جس کو دیکھے جاہل ہو یا حکیم، آزاد میں خودی کے ہیں بیچارہ مبتلا۔ مختصر یہ کہ چاہے کوئی جاہل ہے یا عاقل ہے یا عقل مند ہے، جاہل ہے، ہوشیار ہے، سبھی خودی کی بیماری میں مبتلا ہیں، سبھی اپنی تعریفیں سننے کی بیماری میں مبتلا ہیں، سبھی انا کے مارے ہوئے ہیں، یعنی سبھی اپنی تعریفیں سننے کے شوقین ہیں، تو اس بیماری میں سب مبتلا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر کوئی مضمون آپ کے سامنے رکھیں گے اگلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، السلام۔